جناب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. خاکہ آپ نے دیکھا جس کا عنوان تھا جھوٹ یا جھوٹی سے متعلق اس کا عنوان تھا, اور ہمارے ساتھ جناب قبلہ مفتی اکمل صاحب, مولانا محمد رضا داؤدانی صاحب تشریف فرمائیں. دونوں کا بہت بہت شکریہ. آپ پہلے بتائیے, عنوان تھا اس کا جھوٹ, اور ہم بہت سنتے ہیں جھوٹ سے متعلق, اس کو ڈیفائن کس طرح کریں گے؟ حقیقت سے ہٹ کے کوئی بھی بات جھوٹ کہلائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظاہر ہے کہ جو خاکہ آپ کا تھا وہ تو 3-4 چیزوں کو کور کرتا تھا. جو خلاصہ ہم لوگوں نے سنا کہ اس کے اندر جھوٹ بھی شامل ہے, اس میں دھوکہ دہی بھی شامل ہے, اس میں بزرگوں کی بے احترامی بھی شامل ہے. یہ 3-4 چیزیں تھیں جو ساتھ ساتھ, اور پھر تربیت کا بھی ایک پہلو تھا کہ بچے کو جس طریقے سے اپ برنگنگ ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو رہی تھی. جو دادی کے بارے میں اس کے احساسات تھے ان کو مجروح کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. تو یہ تمام تر چیزیں مل کر 3-4 چیزیں ہیں کہ, لیکن اس کے اندر سب سے زیادہ فوکس جو کیا گیا وہ جھوٹی کو کیا گیا. اور انصاف کی بات یہ ہے کہ گناہوں کے اندر اسے بہت بڑا گناہ مانا گیا, یعنی کبیرہ گناہوں کی جو فہرست ہے اس میں تو رکھا ہی گیا ہے جھوٹ کو, لیکن اس میں بھی بعض روایات کے اندر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں اکبر الکبائر, کہ کبیرہ گناہوں کے اندر بھی بدترین اگر کوئی کبیرہ گناہ ہے, سب سے بڑا, وہ یہی ہے کہ انسان جھوٹ کہے. اب ظاہر ہے کہ عقیدے کے اعتبار سے بھی اگر انسان ہے وہ توحید کے خلاف گواہی دے رہا ہے, شرک کر رہا ہے, تو یہ جھوٹ ہی تو ہے, واقعیت کے تو خلاف ہے. اسی طریقے سے ایک جھوٹ کی وہ کیفیت بھی ہوتی ہے کہ جس میں انسان جو کہہ رہا ہوتا ہے وہ واقعیت کے مطابق ہوتا ہے, مگر اس کا دل اس کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہوتا. یہ کیفیت نفاق کی طرف ہے, جو سورہ منافقون کے اندر پروردگار عالم نے بیان بھی کیا ہے کہ منافقین کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, خدا بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, اور خدا اس بات کی بھی گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ان کا جو جھوٹ تھا, لفظوں کو اگر آپ اسیس کریں تو درست ہے, لیکن چونکہ ان کے دل کی موافقت نہیں ہے, سنکرونائز نہیں ہے, تو لہٰذا یہ چیز جو ہے اس حوالے سے بھی جائے گی. یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو منافقت بھی نظر آ رہی تھی. اگر آپ غور کریں کہ اس بات کا امپریشن دینا کہ ماں باپ کی اہمیت کو میں سمجھتی ہوں, اور واقعاً ہونا بھی یہی چاہیے کہ سمجھا جائے, اور میں خدمت کرنا چاہتی ہوں, اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ وہ خدمت کریں, لیکن کیا واقعاً یہ ہو رہا تھا یا نہیں ہو رہا تھا؟ ہاں ٹھیک ہے, بالکل. اچھا بیٹا, اگر تھوڑی سی مانیٹرنگ بڑھا سکیں رضا بھائی کی آواز سب کی ذرا صاف, ذرا اونچی آواز آ جائے گا تو یہ سمجھائیں ذرا مفتی اکمل صاحب کہ یہ منافقت میں اور حکمت میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کبھی کبھی ہم بھی کہتے ہیں کہ یار یہ منافقت نہیں, یہ میری اسٹریٹجی ہے, یہ منافقت تھوڑی ہے, تو دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر تو سامنے والے کو دھوکہ دیتے ہوئے یا اس نیت سے ظاہر و باطن کو مختلف رکھا جائے تو اس کو منافقت کہتے ہیں. جیسے وہ حضرت نے مثال دی کہ سرکار کے دور کے منافق ویسے اظہار محبت کرتے تھے, اظہار عقیدت, بڑے اطاعت شعار اپنے آپ کو ظاہر کرتے تھے, لیکن دل سے نبی کو نبی تسلیم نہیں کرتے تھے, اور بظاہر وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم دھوکہ دینے میں کامیاب ہیں, حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو سب بتا رہا تھا. اور حکمت یہ ہوتی ہے کہ اس میں دھوکہ دینا مقصد نہیں ہوتا, بلکہ کسی صحیح مصلحت اور فائدے کا حصول مقصود ہوتا ہے. اچھا, اس کو یوں سمجھ لیں کہ ایک آدمی ہے وہ اکیلا ہوتا تو عبادت نہ کرتا, ٹھیک ہے, لیکن پبلک کے سامنے بڑا پرہیزگار بن رہا ہے کہ یار ذرا ان کو متاثر کر لوں, یہ ہے نفاق, دھوکہ دینا چاہتا ہے. صحیح ہے. لیکن ایک عالم دین ہے وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اور بے تکلف دوستوں کے درمیان شستہ مزاح کرتا ہے, ہنستا بھی ہے, مسکراتا ہے, لیکن بعض اوقات پبلک کے سامنے جا کر وہ اس لیے نہیں ہنستا, اس لیے مذاق نہیں کرتا کہ لوگ اس کو دلیل بنا کر شاید اس سے آگے بڑھ جائیں گے یا اس سے بدظن ہو جائیں گے, تو ان کے سامنے وہ سنجیدہ مزاج رہتا ہے, بردبار رہتا ہے. اب یہاں ان کو دھوکہ دینا مقصد نہیں ہے, بلکہ دین کی حفاظت, ایک عالم کے وقار کی حفاظت مقصود ہے, اس کو حکمت کہیں گے. بالکل صحیح. تو یہ منافقت اور حکمت میں بعض اوقات فرق نہیں کر پاتے. اب یہ عورت منافقت کر رہی تھی جو دکھایا گیا, اور حکمت اگر ہوتی تو یہ کہ جیسے بعض اوقات بڑے جو ہوتے ہیں وہ بچوں کو بہت سی چیزیں کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن ویسے کر نہیں رہے ہوتے, ٹھیک ہے, یا دکھا رہے ہوتے ہیں ویسے ہوتے نہیں ہیں. وہ کیوں؟ بچہ غلط میسج نہ لے لے, وہ پھر حکمت میں آتا ہے. دھوکہ دینا بس مقصد نہ ہو, صحیح مصلحت کا حصول مقصد. بالکل صحیح, بالکل صحیح. ٹھیک. تو داؤدانی صاحب اس میں ہم نے دیکھا کہ وہ شوہر جو ہے اپیرنٹلی ایسا لگا کہ اس نے کیا غلط کیا بھائی, اس کی وائف اس کو کہتی رہی کہ میں اپنی یعنی کہ تمہاری ماں کا یعنی اپنی ساس کا بہت خیال بھی کرتی ہوں, بہت احترام بھی کرتا ہوں. اچھا یہ تو داستان میں ہمیں آخر میں کیا ہو گیا بھائی, ذرا دیکھ, یہ انہوں نے شوہروں کے حق میں آواز بلند کی ہے, پتہ نہیں ہے. اچھا اس میں یہ ہوا کہ اس میں تو آخر میں معلوم ہو گیا کہ وہ جھوٹ بول رہی تھی. اگر ایسا نہ ہوتا اور وہ شوہر اس میں انٹروگیٹ کر رہا ہوتا, ابھی اس داستان کو دیکھ کے کوئی کہے کہ بھائی شوہر نے بھی ایسے کیسے یقین کر لیا بات پہ, اس کو ذرا دیکھنا چاہیے تھا نا کہ صحیح کہہ رہی ہے نہیں. لیکن اگر داستان کا اینڈ یہ نہ ہوتا اور شوہر انٹروگیٹ کر رہا ہوتا تو پھر سب کہتے کہ یار یہ کس طرح کا بدبخت شوہر ہے, بیوی ایک بات کہہ رہی ہے اس کی بات مان لو, اس کی بھی بات مان نہیں رہے, اندر گھسے جا رہا ہے کہ صحیح کہہ رہی ہے جھوٹ کہہ رہی ہے. سوال میرا یہ
کتنا زیادہ ٹرسٹ کرنا چاہیے میاں بیوی کو ایک دوسرے پہ؟ میں اس کیس کے اندر، اس قضیے کے اندر خاص طور پر اس بیٹے کو نافرمان نہیں کہوں گا، میں اس کو ناسمجھ کہوں گا. اچھا. اور وہی حکمت کے خلاف کہ کم سے کم اس کو بھروسے کے بغیر تو خاندان کے معاملات چل ہی نہیں سکتے. اگر ایک انسان ہے وہ فیملی کے میٹرز کے اندر ہر دوسری چیز کے اندر انٹرفیئر کرے تو یہ فیملی کے میٹرز چل ہی نہیں سکتے. ہم جانتے ہیں کہ ایسی واقعاً سعادت مند بیٹیاں نہیں، بہوؤں کی میں بات کروں کہ جنہوں نے واقعاً اپنے ساس سسر کی بڑی خدمت کی اور انہوں نے واقعاً گھر کو گھر کی طرح چلایا، جنت بنا کر رکھا. تو ظاہر ہے کہ یہ بھی کیسز ہمارے سامنے ہوتے ہیں، دوسرے کیسز بھی ہمارے سامنے ہوتے ہیں. لیکن یہ کہ اگلا مرحلہ ہے کہ بالکل بے تعلق تو نہ ہو جائے نا، یعنی تھوڑا سا ساتھ بیٹھیں اتنا کہ جس میں آپ کو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن مل سکے. کیوں یہ نوبت آ گئی کہ آپ کو بالکل اینڈ میں یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ جب پانی سر سے گزر چکا ہے، تو پہلے کم سے کم انسان اتنا تو اپنا وقت نکالے کہ جہاں وہ گھر میں آتا ہے، خواہش رکھتا ہے کہ ماں کی خدمت ہو، پیسہ بھی خرچ کر رہا ہے، دوا کے اوپر بھی خرچ کر رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، تو ساتھ ساتھ اس کو ٹائم بھی دے، اس کے ساتھ بیٹھے اور ان کو گفتگو کا موقع ملے تو اس کا اور کاؤنسلنگ ہوتی رہے تاکہ اس کو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن حاصل ہوتی رہے. بالکل صحیح، بالکل ٹھیک. ویسے یعنی ظاہر اخلاقیات کا تو یہ تقاضا ہے کہ بہو ساس کا خیال رکھے، اور جناب داؤدانی صاحب نے کہا کہ اس کی بہت اچھی مثالیں بھی ہیں، زبردست مثالیں بھی ہیں، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. ویسے شرعی اعتبار سے یا فقہی اعتبار سے ایک بہو پر ساس کی خدمت کرنا واجب ہے؟ نہیں، یہ شرعی طور پہ واجب نہیں ہے. اچھا. لیکن اخلاقی طور پہ لڑکی خود اپنے لیے لازم سمجھے تو یہ اس کی سعادت کی بات ہے. صحیح ہے. اگر وہ شوہر کی والدہ کو اپنی ماں سمجھ کے خدمت کرے اور مقصود یہ ہو کہ شوہر کی دل جوئی ہوگی، شوہر خوش ہوگا، مجھ سے راضی ہوگا، ہو سکتا ہے اس کا یہ عمل اس کے لیے جنت میں جانے کا سبب بن جائے. بعض احادیث میں آیا ہے کہ جس عورت کا شوہر اس سے راضی ہو وہ عورت جنت میں داخل ہوگی. تو اس لیے اس جہت سے، لیکن ابھی جیسے حضرت فرما رہے تھے اسی میں تھوڑا اضافہ کرتے ہوئے، بعض اوقات بہو بہت اچھی خدمت کر رہی ہوتی ہے. صحیح ہے. اب ہماری ساسیں ناراض نہ ہو جائیں، لیکن وہ ساسیں کہتی ہیں اگر میں نے اس کی تعریف کر دی نا، ایک تو تعریف میں بڑی بخیل ہوتی ہیں بعض اوقات، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، اور دوسرا یہ کہ وہ اس کو اپنا کمال سمجھتی ہیں. وہ کہتی ہیں دیکھا میں نے بہو کو کتنا سیدھا کر کے رکھا ہوا، اور قابو میں نہ آئے تو ساری مصیبت اسی کی. پھر اپنے کوتاہی کا اعتراف نہیں کریں گی کہ میں قابو نہ کر سکی. صحیح ہے. اسی بھی غلط رویہ ہے. اگر ایک بہو اچھی خدمت کر رہی ہے تو اس کو شاباش دیں. صحیح ہے. شوہر کے سامنے اس کی تعریف کریں، اس کا حوصلہ بڑھے گا. مہمان آئے گھر میں تو تعریف کریں، بھائی میری بہو بہت اچھی ہے، میری خدمت کرتی ہے. لیکن نہیں، زبان پہ لاک لگ جائے گا. اس میں کل ایک حضرت نے جملہ کہا تھا کہ بعض اوقات ایک ساس جو ہوتی ہے وہ احساس محرومی والی زندگی گزار چکی ہوتی ہے، تو جب بہو کو سب کچھ ملتے دیکھتی ہے تو وہ اس کو پسند نہیں کرتی. صحیح ہے. تو بعض اوقات ایسی ساسیں ہوتی ہیں کہ جب وہ بہو تھیں تو ان کی ساس نے کبھی ان کی تعریف نہیں کی تھی، تو وہ کہتی ہیں انہی کی سنت پر عمل کروں گی میں بھی، میں کیوں بہو کی تعریف کروں. حالانکہ کرنی چاہیے، اس سے پیار بڑھتا ہے، محبت بڑھتا ہے. میں آپ کو صحیح عرض کروں، ایک عورت 6 گھنٹے چولہے پہ کھڑی ہو نا، آگ میں جل رہی ہو، کھانا بنا کے لائیں، آپ ایک جملہ تعریف کا کہہ دیں وہ ساری تکلیف بھول جائے گی. اور اگر وہ 1 گھنٹہ کھڑی ہو اور آپ کے پاس آ کر آپ اس کو ایک جملہ اس پہ تنقیدی کہہ دیں یا اس کی تعریف نہ کریں تو اس کو 1 گھنٹے کی محنت 6 گھنٹے کے برابر محسوس ہوگی. یہ رویہ غلط ہے. ساسوں کو بھی چاہیے بہو کو اپنی بیٹی کی مثل سمجھ کے قریب کریں، انشاءاللہ وہ دل سے خدمت کرے گی. ابھی کیا ہوتا ہے، تھریٹس ہوتے ہیں اس کو نا، ایک ڈون ہے گھر کے اندر، بعضوں کا اس ڈون سے ڈر کے اطاعت ہو رہی ہوتی ہے، ورنہ اگر ایسا نہ ہو تو یہ بھی منظر ایک ہوتا ہے. خیر اس میں تو ساس کا قصور نہیں دکھایا گیا، لیکن بعض اوقات جب شوہر باہر چلا گیا مثال کے طور پہ، ساس محتاج ہو گئی اور پہلے ساس نے بہت تنگ کیا تھا، اب بہو اس کی خدمت چھوڑ دیتی ہے. ان چیزوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے. صحیح، بالکل صحیح. اور اس میں ہم نے اس خاکے میں بھی دیکھا، اور ہم تقریباً روزانہ خاکوں میں دیکھ رہے ہیں کہ جو برا کر رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ الٹیمیٹلی برا ہو رہا ہوتا ہے. اس ایکشن کو ہم مکافات عمل کا نام دیتے ہیں. میں چاہوں گا اگر آپ ڈیفائن بھی کر دیں، اگر یہ کیا مکافات عمل کا مطلب کیا ہے، کیونکہ ہم ہر ڈرامے میں کسی نہ طور پہ دیکھتے ہیں، کیا ہے مکافات عمل، کیا ہوتا ہے؟ آسان سا ایک محاورہ ہے اردو کا، جیسی کرنی ویسی بھرنی. یعنی جو تم بو گے وہ تم کاٹو گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ گندم بوئیں اور اس کے بعد جو کاٹیں، یا جو بوئیں اور اس کے بعد گندم کاٹیں، نہیں ہو سکے گا نا. تو اس دنیا کے اندر بہت سارے معاملات کاز اینڈ ایفیکٹ کے ساتھ، سبب اور مسبب کے ساتھ اس طرح سے چل رہے ہوتے ہیں. جو باطنی پروردگار کا نظام ہے اس نے اپنا کورس آف ایکشن لینا ہے. اگر ایک انسان ہے، اب ظاہر ہے کہ اس کے بعد توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے بے شک، مگر پھر وہ معاملہ جو ہے وہ اتنا آسان نہیں رہتا. معذرت اور معافی تو جناب حر کو بھی مل گئی تھی، لیکن یہ کہ بہرحال اس کے لیے ان کو حر بننا پڑا تھا. وہ آئے، آ کر انہوں نے ندامت کا اظہار کیا، اور پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے قبول کر توبہ ہو جاتی ہے. لیکن یہ کہ بہرحال
اس کے بعد وہ معاملہ اتنا آسان نہیں رہتا ہے. تو یقیناً ایک انسان کیوں اس نوبت تک بات کو جانے دے کہ جس کے بعد پھر پچھتاوا ہو, پچھتاوے کے بعد اس مکافات عمل کو سامنے نظر آنا شروع ہو جائے, پھر اس کے بعد انسان معافی کی طرف جائے. پہلے جتنا جلد ہو سکے اس مسئلے کو سیٹل کیوں نہ کیا جا سکے, کر دیا جائے. اگر آپ دوسرے سے حسد کریں گے خود اپنا نقصان کریں گے, اگر دوسرے کی بے احترامی کریں گے تو اپنی عزت کو داؤ پر لگا رہے ہیں. اسی طریقے سے اگر ایک انسان جھوٹ کی ترویج کر رہا ہے تو آج اگر وہ دوسرے کے بارے میں جھوٹ بول رہا ہے تو متوقع رہے کہ دوسرا اس کے بارے میں جھوٹ بولے گا. آج اگر کوئی اس کی غیبت نہیں کر رہا ہے تو اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ دوسرے کی غیبت نہیں کر رہا. دنیا کے معاملات پروردگار عالم نے جس طریقے سے رکھے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں خدا ہی کے حوالے کی جائیں اور انسان اپنا دامن بچا کر چلے. صحیح. اور مفتی صاحب یعنی بالکل براہ راست اس سے متعلق نہیں ہے لیکن ایک انداز سے ہے بھی کہ شوہر اور بیوی کا تعلق, یعنی میں نے علماء کرام سے سنا کہ یہ یعنی جن کچھ چیزوں پر شیطان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ کوئی ایسا عمل ہو جائے کہ جس سے ان دونوں کا تعلق خراب ہو جائے. یعنی اتنی زیادہ اہمیت ہے ان کا تعلق بہتر ہونے کی. ہاں بالکل, یہ صحیح حدیث میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر عصر کے وقت ابلیس سمندر پہ اپنا تخت بچھاتا ہے. اچھا. اور اس کے چیلے چانٹے آ کے پورے دن کی اس کو رپورٹ دیتے ہیں. تو کوئی کہتا ہے میں نے بے نمازی بنا دیا, فلاں گناہ کیا, وہ کہتا ہے ٹھیک کیا, زیادہ ریئیکٹ نہیں کرتا. اچھا ریئیکٹ نہیں کرتا. تو پھر ایک آتا ہے کہتا ہے میں نے میاں بیوی میں جدائی کروا دی. تو شیطان کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کو سینے سے لگاتا ہے, کہتا ہے تو نے کام کیا. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ میاں بیوی میں اگر سیپریشن ہو جائے یہ بھی بہت بڑی چیز ہوتی ہے, لیکن ایک ہے کہ جسم ساتھ ہوں اور دل جدا ہو جائے. جی. شیطان اس کی بھی کوشش کرتا ہے کہ اتنے منافق بنا دو ان دونوں کو, گھر کو ایسا جہنم بنا دو کہ نہ عبادت میں یکسوئی رہے, نہ بچوں کی صحیح تربیت ہو, نہ ان کو ذہنی سکون ہو, آخرت بھی برباد کریں دنیا بھی برباد کریں. تو اب وہ اس کے لیے کوشش کرتا ہے. تو اس لیے میاں بیوی کو سمجھنا چاہیے کہ جیسے ہی کوئی دل میں ایسی بات آئے اس کو کلیئر کریں ایک دوسرے سے, شیطان کو کامیاب نہ ہونے دیں. بعض اوقات ہم دل میں بدگمانی رکھ کر کنیکشن ملا رہے ہوتے ہیں نا. جیسے کسی نے آ کے مومانی نے آ کے کہا بیٹا ہوشیار رہنا, یہ لڑکیاں بہت تیز ہوتی ہیں, یوں کریں گی, نہ بھی کیا ہو نا تو شوہر اب دیکھنا شروع کرے گا. اور اگر ایسی کوئی کلو مل جائے اس کو, مومانی کے تجربے کو اللہ آباد رکھے, بہترین قسم کی آگ لگا کر گئی ہیں, تو اب وہ لگ جاتا ہے پیچھے. اب یہ جب بدگمانی دل میں آتی ہے جانبین سے, اچھا ادھر لڑکی کے بھی بہت سارے مخلص مشیر ہوتے ہیں کہ جو اس کو پمپ کر رہے ہوتے ہیں, اور اس طرح پھر گھر تباہ ہوتا ہے. اس لیے میاں بیوی کو بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. دوسروں کی مشاورت پر اپنے عمل کی بنیاد رکھنے کے بجائے ایک دوسرے کو سمجھیں, اور سمجھنے کے بعد عفو و درگزر, ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنا, ایک دوسرے کا خیال کرنا, اس کے جو خدمت کر رہا ہے اس کو سراہنا. صحیح. اگر یہ چیزیں ہم گھر میں شامل کر لیں تو ایک مثالی ماحول بنے. آخری ایک منٹ میں آپ دونوں کامنٹ کر دیں. سوال ایک ہی ہے کہ ایسے بہت سارے کیسز دیکھیں, وہ اس شوہر کو کیا کرنا چاہیے جو کہ اس صورتحال کا شکار ہے کہ جہاں پہ اس کو روزانہ جب کام سے واپس آتا ہے تو اس کو بیگم صاحبہ بتاتی ہیں کہ آپ کی والدہ کتنی بڑی ویلن ہے, اور اس کو والدہ یہ بتاتی ہیں کہ تمہاری بیوی کتنی بڑی ویلن ہے. اور وہ یعنی میں نے دیکھا آخر میں لوگ کہہ رہے ہیں بھائی میں کدھر سر ماروں, میں خودکشی کر لوں, میں کیا کروں یار, میں روزانہ عدالت نہیں لگا سکتا. چلے امی جان آپ اپنے دلائل پیش کریں, جی بیگم صاحب آپ بتائیں, چلے جی یہ فیصلہ ہوا کہ آج آپ ٹھیک ہیں, تو میں کیا کروں, اس کا تو کیا کرنا چاہیے؟ پریکٹیکل سچویشن ہے. اس کے اندر ظاہر ہے کہ وہ حکمت بہت انوالو ہوتی ہے. اچھا. حکمت بہت انوالو ہوتی ہے. حکمت کا ایک تقاضا تو یہ ہے کہ ان کی بات کو بھی گیون نہ لے لیں, ان کی بات کو بھی گیون نہ لے لیں. کیا نہ کریں؟ یعنی گیون نہ لے لیں. اچھا. کہ انہوں نے کہا ہے تو یہ صحیح ہی کہہ رہی ہوں گی, اور اگر انہوں نے کہا ہے تو یہ صحیح کہہ رہی ہوں گی. نہ, ماں کا احترام اپنی جگہ ملوز خاطر رکھنا ہے, کوئی ایسی بات نہیں کہنی ہے کہ جس سے ان کا دل ٹوٹ جائے. لیکن یہ کہ بہرحال اگر وہ ایسی بات کہہ رہی ہیں اور مسلسل تسلسل کے ساتھ کہہ رہی ہیں جو مشاہدے کے خلاف ہے, اور جس کو کاؤنٹر چیک کیا جا سکتا ہے اور سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں یہاں پہ کچھ زیادتی ہو رہی ہے, گیون نہ لیا جائے کہ ہاں یہ کہہ رہی ہیں تو صحیح ہی ہوگا. اسی طرح سے بیوی کے کیس کے اندر بھی, اور پھر اس کو اگر پیار سے سمجھایا جا سکے, بیگم کو خاص طور پر, کہ تم تو میری شریک حیات ہو, تو میری لائف پارٹنر ہو, تمہیں معلوم ہے کہ ماں کا مجھ پر کتنا احسان ہے, ہر ماں کا ہوتا ہے, اور میری ماں کا بھی مجھ پر کتنا احسان ہے, تو کیا مناسب نہیں ہے کہ اگر کوئی بات تمہیں بری بھی لگ رہی ہے تو میری خاطر اسے نظر انداز کر دو. عین ممکن ہے کہ تمہاری والدہ کی بھی کوئی بات تمہیں جب تم اپنے میکے میں جاتی ہو بری لگ رہی ہو, یا شادی سے پہلے, تو کیا تم ہر بات کے اوپر ماں سے ماہزارہ ہی کرتی تھی؟ ظاہر ہے کہ ماں کو تم بہت سارا اسپیس دو گی, تو ان کو جس طرح سے دیتی ہو اسی طریقے سے میری ماں کا بھی ایک لحاظ کر لو. ممکن ہے کہ ان کی کوئی بات تم کو ناگوار گزر رہی, میں یہ نہیں کہہ رہا صحیح کہ وہ حتماً صحیح کہہ رہی ہے. جی. اگر یہ اسپیس دیا جائے تو شاید بات ایک بہتری کی طرف ضرور جا سکے گی, آئیڈیل نہ بھی ہو پائے, بہتری کی طرف ضرور جا سکے گی. یہی بات آپ سے. جی بالکل صحیح فرمایا. بس اس پہ یہی کہ حکمت سے کام لے. امی اگر شکایت کریں
تو بحث نہ کرے, نظر انداز نہ کرے, جھٹلائے نہیں, بلکہ حیرانگی, اچھا ابھی پوچھتا ہوں. ہاں ماں خوش ہو جائے گی کہ میں نے کام کر لیا, میرا جو مشن تھا امپاسبل نہیں ہے, پاسبل ہوا. اور ادھر جا کے بیوی کو وہی پیار سے کر کے, اور جب وہ دیکھے کہ میری بیوی, بعض اوقات ماں زیادتی کر رہی ہوتی ہے شوہر کے سامنے, بیوی خاموش ہو گئی کیونکہ آپ نے سمجھایا تھا. اب یہ نہیں کہ اس کو سراہے نہیں, گھر میں جائے کوئی انگوٹھی لے آئے, کوئی تحفہ لے آئے, اور کہے کل جو تم نے امی کی بات برداشت کی ہے نا, میرا دل جیت لیا تم نے, یہ آج کھانا باہر کھائیں گے. دیکھیں وہ بیوی کہے گی تم فکر مت کرو, پورے مہینے پریکٹس جاری رہے گی, انعام کی بارش ہونی چاہیے. تو یوں حکمت کے ساتھ دونوں کو راضی کرے نا. وہ ہوتا ہی ہے کہ ماں اگر کچھ کہتی ہے تو ہائپر ہو کے وہاں پہنچ جاتا ہے, بغیر پوچھے اٹیک شروع, اور وہاں بیوی اپنی زلفیں ہلا کر ذرا اس کو اسیر بناتی ہے, لیلا مجنوں بنا لیتی ہے, اور مجنوں جا کے امی پہ چڑھ جاتا ہے. یہ دونوں چیزیں غلط ہیں. انگوٹھی اور کھانا کا جو ہے وہ تو ایک بہت ہی بڑا انسینٹیو ہے. خواتین تو ماشاءاللہ اتنی نرم دل ہوتی ہیں, اگر آپ ایک پان بھی لے جائیں گھر پر ان کے لیے تو یقین جانیے مشاہدہ اور تجربہ یہ بتاتا ہے کہ وہ اس پر بھی راضی ہو جاتی ہے, ایک چھوٹے سے پھول پر بھی راضی ہو جاتی ہے, ماں بھی راضی ہو جاتی ہے, بیوی بھی راضی ہو جاتی ہے. واہ 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 واہ. یعنی جو بات انگوٹھی سے شروع ہوئی وہ لائٹ ہاؤس کے پان تک آگے جو ختم ہوئی. ماشاءاللہ یہ تو بڑا ہی آسان. بہت شکریہ دونوں علماء کرام کا. اس میں نہیں ہوئی لائٹ ہاؤس, ویسے کہ آپ PIDC کا وہاں ملے تھے, مسئلہ نہیں ہوئی. تو بہت شکریہ علماء کرام کا. بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ میں. رحمتوں اور برکتوں کے اس مہینے میں بانٹیے خوشیاں اپنوں کے ساتھ. سہولت بازار لایا رمضان اسپیشل ڈیلز, افطار واؤچرز اور بے شمار گفٹس. آرڈر کرنے کے لیے ابھی لاگ آن کیجیے www.sahulatbazaar.com پہ, اور مزید معلومات کے لیے +92 322 7335 749 پر ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں.